بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی، اور بڑی خبر یہ کہ پی ٹی آئی آج اقتدار سے مکمل طور پر باہر ہو گئی ہے۔ خان صاحب کی الٹی گنتی جاری ہے اور آج ان کی گرفتاری ہے، لیکن اس سے پہلے ہی بہت بڑے بڑے کام ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی خان کو ریلیف دینے سے انکار کر دیا، جبکہ گلگت بلتستان میں خان صاحب کی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت بھی ختم ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو چیف کورٹ نے، یعنی جو گلگت بلتستان کی سپریم کورٹ ہوتی ہے، انہوں نے جعلی ڈگری پر نااہل قرار دے دیا ہے۔ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرائی گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فیصلہ آتا وہ اعلیٰ عدالت سے ہی نااہل ہو گئے ہیں۔ ان پر جعلی ڈگری رکھنے کا الزام ہے۔ خالد خورشید کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والے پیپل پارٹی کے عبدالحمید اور نون لیگ کے رانا فرمان علی نے درخواست دی تھی کہ خالد خورشید کی ڈگری جعلی ہے۔ یہ کیس کافی عرصے سے چل رہا تھا اور اس کیس پر ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بھی فیڈ بیک لیا گیا اور قرار یہ پایا کہ ان کی یہ ڈگری جعلی، تو ہائر ایجوکیشن نے ان کی ڈگری کو تصدیق کرنے سے انکار کیا تھا۔ یہ ڈگری لندن یونیورسٹی کی تھی، لیکن لندن یونیورسٹی نے بھی اس کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو دو جگہ سے اس کی جعلی ہونے کی تصدیق ہو چکی تھی۔ 1 دسمبر 2020 کو انہوں نے وزارت اعلیٰ کا خلف اٹھایا تھا، اور یہ جب سے خان صاحب اقتدار سے گئے ہیں، یہ خان صاحب کے فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ مفرور ہیں ان کو پناہ دینے کا بھی ان پر الزام ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے مفرورین کو اپنی گاڑیوں میں ٹریول کرانے کا بھی الزام ہے۔ لیکن یہ ان کی نااہلی کی وجہ نہیں بنی، ان کی نااہلی کی وجہ بنی ہے ان کی جعلی ڈگری۔ یہ جعلی ڈگری کے بل بوتے پر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بن گئے تھے۔ اچھا، بندہ 2 نمبر ہوئے تو پی ٹی آئی چ نہ ہوئے، یہ آج کل بڑا مشکل فارمولہ ہے۔ آپ کو ایسے ہی ملیں گے، یعنی جیڑا پنو لال ہے، جیسا لیڈر ویسے چیلے، اور جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے۔ تو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، ان کو عدالت نے نااہل قرار دے دیا ہے۔ ان کے خلاف 9 اراکین اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرائی تھی۔ کل 33 اراکین اسمبلی ہیں گلگت بلتستان میں، جن میں سے 21-22 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن ان میں سے بھی اکثر جو ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ تو اب یہ آفیشلی ٹیکنیکلی طور پر گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی پاکستان کے کسی صوبے میں حکمران جماعت نہیں ہے، یہ آخری ایک جائے پناہ تھی جو کہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے درخواست دی ہوئی تھی اپنے خلاف توشہانہ کیس میں کہ چیف جسٹس کو تبدیل کریں، تو آج چیف جسٹس نے، وہ کہتے ہیں نا، سجا دکھا کے کھبا ماریا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ٹرائل، یہ جو کیس ہے، یہ میں واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجتا ہوں۔ تو ٹرائل کورٹ کو کیس واپس بھیجنے سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو بات ختم ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ عمران خان پہ فرد جرم عائد نہیں کرے گی۔ مٹھائیاں نکل رہی ہیں، ٹوکرے ونڈے گئے جناب، جگہ جگہ تمالنا پہ آئی کہ جناب دیکھیں سچ کا خدا ہے، جو خاص طور ڈائلیگ مار دیں، خدا ویسے سب کا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنا بڑا فیصلہ عمران خان کے حق میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کہانی کھل گئی، تھوڑی دیر بعد ہی ماتم شروع ہو گیا۔ پتہ چلا جناب اینج نہیں ہوا، وہ جس کو لڑکا سمجھ کے لوریاں دی جا رہی تھی وہ لڑکی نکلی ہے۔ ویسے تو لڑکی کو بھی لوریاں دی جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ شاکنگ، وہ اس معاملے میں ان کو شوق ہوا ہے، دھچکا پہنچا ہے۔ تو خان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو واپس بھیجا، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ جناب 7 دن میں اس کا ٹرائل کرو، 7 دن میں اس کا فیصلہ کرو۔ خان صاحب نے یہ درخواست دی ہوئی تھی کہ یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر سٹے آرڈر لیا ہوا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ سٹے آرڈر رہے گا یا ختم ہوگا، یا کوئی اور اس کے اوپر کارروائی ہوگی، یعنی وہ جو بینچ ہے سماعت والا وہ تبدیل ہوگا۔ کیونکہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ سٹے برقرار رکھتی اور اس کو آگے پروسیڈ کرتی تو خان صاحب پر فرد جرم عائد ہو جاتی اور یہ کیس آگے چلتا۔ تو آج کیس چلانے کا باقاعدہ حکم دے دیا گیا ہے، نہ بینچ تبدیل ہوا، نہ جج صاحب تبدیل ہوئے۔ انہوں نے بڑے آرام سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں، جن کے اوپر یہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا کہ یہ 22 جج ہیں اور یہ جو ہے وہ میرے خلاف بڑے فیصلے دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جنہوں نے 9 مئی کے بعد خان صاحب کو تھوک کے حساب سے ضمانتیں دیں، ایسے مقدموں میں ضمانتیں دیں جو کیس ابھی بنے ہی نہیں تھے۔ خان صاحب نے ہر قسم کی ضمانت جو ہے وہ ایسے حاصل کی جیسے وہ کہتے ہیں نا ریوڑیاں ونڈیاں جاندیاں۔
अंधा बांटे रेवड़िया, वो भी अपनों को। तो रेवड़ियों की तरह खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानतें मिली। टेरियन वाइट केस में इन्हीं जज साहब ने जो है इमरान खान साहब को रिलीफ दिया, और बहुत सारे केसेस में जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगता रहा कि ये तो पीटीआई को बड़ा फेवर करते हैं। पता नहीं बात चुकी है, कहानी बदल गई, या कुछ ऐसा मामला हुआ कि ये समझते हैं कि उन्होंने रिलीफ नहीं दिया। यही चूंकि एक केस में जो 9 मई का जो 9 मई को इमरान खान की हाई कोर्ट के खाते में गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी को जस्टिस आमिर फारूक ने जायज करार दिया था। ये है उनका असल दुख इमरान खान का कि इन्होंने मुझे फौरी तौर पर वहां से रिहा क्यों नहीं करवाया, मुझे बंदयाल के पास जाना पड़ा और 2 दिन जो है वो रहना पड़ा, वो जो किसी कस्टडी में रहना पड़ा। हालांकि किसी ने कुछ नहीं कहा था इमरान खान को, और इमरान खान को ज़रा तकलीफ दी गई थी, तो वो जो उनके कॉलर से पकड़ कर उन्हें ले जाया गया था, वो गैर अखलाकी हरकत कह सकते हैं आप उसे, लेकिन 2 नंबर बंदों के साथ फिर अखलाकियात तो नहीं हो सकती ना। तो पुलिस ने, रेंजर ने वैसे किया जैसा कि वो करते हैं। जब गिरफ्तारी होती है तो फिर वो कहते हैं पाइजन वहाँ निकल जाए, फिर ये नहीं देखा जाता कि कौन है और कौन नहीं है। तो तोशाखाना केस में इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, जो हर केस में वो अपना रहे हैं कि उनके ऊपर अब वो उन कवानीन का इतलाक़ नहीं होता जिन कवानीन का इतलाक़ मेंबरान असम्बली पे होता है या किसी स्टेक होल्डर के ऊपर होता है। इमरान खान साहब को टेरियन वाइट केस में भी रिलीफ इसलिए मिला था कि उन्होंने वहाँ मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो अब मेंबर कौमी असम्बली नहीं है। हालांकि खान साहब ने 9 हल्के तो इलेक्शन लड़या, और उसके बाद भी उन्होंने जाके ओथ नहीं उठाया। तो कौम के साथ ये मजाक करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और अवाम को सड़कों पर ख्वार करते हैं, अवाम आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, इलेक्शन में क्या कुछ नहीं होता। और उसके बाद किसी को मुंतखब करते हैं और वो कह दे जी मैं तो मेंबर ही नहीं और मेरा तो कोई तल्लुक ही नहीं है। तो ये वो कहते हैं ये थैंकलेस जो तरीक़ेकार है इमरान खान का, ये उनकी पूरी ज़िंदगी का तुर्रा इम्तियाज़ है, वो इतने ही थैंकलेस है। तो इस मामले में भी वो थैंकलेस उन्होंने रवैया अख्तियार किया और कहा जी वो कौमी असम्बली के मेंबर ही नहीं है, तो उन पर कोई चीज़ अप्लाई नहीं होती। 62-63 ये जो खास साहब कहते हैं ना 62-63 को ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये मेरे पे भी अप्लाई होनी चाहिए। वो कहते हैं मेरे पे अप्लाई हो नहीं सकती, मैं कौमी असम्बली का मेंबर ही नहीं हूँ। हर केस में उन्होंने ये प्ली इख्तियार की है, चाहे तोशाखाना केस हो, टेरियन केस हो, तो हर केस में बचने के लिए अब वो यूथ भी इसलिए नहीं उठा रहे थे, 9 जो 5-6 हल्के जीते थे कि मैं जीत चुका हूँ। तो अब ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टे लिया गया था और फैसला ये था कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं है, इसका फैसला करना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब जाएं और जाके इसी करें समाअत, और अब देर नहीं करनी, अब 7 दिन में फैसला करना है और 7 दिन में इसकी रिपोर्ट देनी है। तो जज साहब ने कहते हैं ना इसलिए कि वो पुआंगे मारी, ये इनको थोड़ी देर बाद समझ में आई कि ये क्या हुआ है। हमें तो उन्होंने बांध दिया है, ट्रायल कोर्ट को पाबंद कर दिया कि अब वो इस केस का फैसला 7 दिन में करने के पाबंद है। अच्छा चले, ये केस तो जो होगा सो होगा, ट्रायल को ये तोशाखाना बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तो तोशाखाना में बरीयत के भंगड़े डालते डालते अचानक पीटीआई जो है वो फिर उनके कहते हैं ना वहाँ पे मातम, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। जो असल आज बड़ी खबर आनी है वो अभी कुछ देर में शायद आ जाए और मेरे वीलॉग करते हुए भी आ जाए। लेकिन जो हैरानकुन केस था वो था आज लेकिन जो हैरानकुन केस था वो कोयटा में वकील कत्ल केस था। उस पर चेयरमैन पीटीआई ने मांगा था स्टे ऑर्डर के जी ये मेरे पे केस डाला गया है, और इस केस में 2 जज बैठे थे, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस आयशा मलिक। ये वो दोनों जज हैं जिनके बारे में ये एहतमाल है, ख्याल है, राय है, तासुर है, बल्कि बहुत से लोगों को यकीन है कि ये हम ख्याल जज है, ये पीटीआई को फेवर करते हैं। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो है वो उनका फेलो ग्रुप है और उस ग्रुप के ये 2 जज हैं, और यहाँ से रिलीफ ना मिलना ये तो नामुमकिन था। यहाँ से तो रिलीफ मिलना चाहिए था जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस आयशा मलिक से। जस्टिस आयशा मलिक वो है जिन्हें कई जजों को बाईपास करके प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट की जज बनाया गया है, और कहने वाले कहते हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट की जज रही तो ये लंबे अरसे तक रहने वाली जज होंगी खातून जस्टिस आयशा मलिक। पर आप सोच ले होगा क्या। तो अब उसमें 2 रुकनी बेंच जो है वो बैठा और उसने कहा जी कि हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आपकी दरख्वास्त खारिज की थी, अब सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आपकी दरख्वास्त सुन रहा है, तो इस पर हुक्म इम्तना हम नहीं दे सकते।
اب یہ بینچ بنایا چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے, یہ بینچ کسی اور نے نہیں بنایا, وہ بناتے ہیں. انہوں نے 2 رکنی بنایا, ہائی کورٹ میں بھی یہ گئے تھے, وہاں بھی 2 رکنی بینچ تھا. تو 2 رکنی بینچ کا فیصلہ منسوخ کرنے کے لیے, اس کے خلاف کو فیصلہ دینے کے لیے بینچ کا اس سے بڑا ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل وجہ تھی, لیکن اگر ریلیف دینا ہوتا تو وجہ بے شمار جو لوگ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاملے کے اوپر جس طرح ہیرا پھیری کی گئی آئین کے اندر, اور زبردستی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی حکومت بنائی گئی, اس کا تو وہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس اور کھلی مثال ہے کہ یہ جج اپنی منمانیاں کرتے رہے ہیں اور یہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو لیکن اس معاملے میں اب بینچ نے کہا جی ان کے پاس عبوری ریلیف دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے, آپ ایک لارجر بینچ بنوائیں اور جا کے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب سے رابطہ کریں. سپریم کورٹ نے خاصوں کو کرا دی جھنڈی, یعنی جو کرے گا بندیال کرے گا, اور اس کا مطلب ہے کہ بندیال کے بغیر یہ ہم خیال بھی کچھ نہیں ہے. اگر چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نہیں ہوں گے تو ہم خیالوں کے پاس بھی وہ طاقت, وہ مائٹ, وہ حوصلہ نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹ کو فیصلہ کر سکیں. تو یہ عمر طاہر بندیال کے پیچھے چھپ کر فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں. تو آج یہ کلی کھل گئی ہے, اور کہ وہ کس طرح چیف کی آڑ میں یہ سارے گل کھلاتے رہے ہیں, اور اگر وہ چیف صاحب چلے گئے تو پھر گل کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو اصل تو گیم ہے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے آس پاس. تو اب 3 رکنی بینچ کے لیے یعنی لارجر بینچ کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے, اور یہ کہا گیا جی کہ معاملہ چونکہ فوری اور حساس نوعیت کا ہے تو آج ہی بینچ بنایا جائے, آج ہی اس کی سماعت کی جائے. ایڈی بھی جلدی کوئی نہیں, اینا بھی ہونو کہتے ہیں نا, ہونو موجہ نہیں رہی ہیں. اب ذرا کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ذرا دیکھ بھال کے کی جاتی ہے. اب لوگوں کے پاؤں ہاتھ جل رہے ہیں, زمین گرم ہے اور بہت گرم ہے, اور یہ گرم خاص صاحب نے کی ہوئی ہے. تو جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اعجاز الاحسن کا عمران خان صاحب کو جو پتلی گلی انہوں نے دکھائی ہے نا, وہ بتاتا ہے کہ جناب اب دیکھیں جسٹس عمر طاہر بندیال نے اگر بینچ بنانا ہوتا, پہلے 3 رکنی بینچ بنا دیتے. اگر ریلیف دینا ہوتا تو, اگر انہوں نے ریلیف دینا ہوتا تو 3 رکنی بینچ بنا دیتے, لیکن 2 رکنی بینچ بیٹھا اور اس نے کوئی ریلیف دینا ہوتا تو یہ بہانہ نہ بناتا. تو خان صاحب کے لیے اب وہ کہتے ہیں نا ججوں والا جو سیشن وہ ہے وہ بھی کہانی ختم ہو گئی ہے. جنرلا دی پہلے ہی سپلائی لائن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. وہ اب جو جوڈیشری کی سپلائی لائن ہے وہ اپنے بالکل اینڈ پہ پہنچی ہوئی ہے. تھوڑا بہت ابھی کسی کے دل میں اگر درد اٹھتا ہے اور وہ جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ کھلوا دیتا ہے کہ ان کی گاڑی اندر آنے دیں, جو کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے, مجرم ہے, تو یہ عدالتوں پہ سوال اور ججوں پہ سوال آئے گا کہ جن کو یہ پتا ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا, کرنے والے کون تھے, اس کے باوجود ان کو پروٹوکول دلوا رہے ہیں, تو ان کا بھی کسی وقت گریبان ہاتھ میں آئے گا نا. ایسا تو نہیں کہ لوگ بھول جائیں گے کہ جناب انہوں نے بڑے اچھے کام کیے اور یہ بڑے اچھے جج تھے. وزیر اطلاعات سندھ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور ایک غیر معمولی پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا جناب چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے خلاف جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات کی جائے. اب ان پہ کیا الزام لگے ہیں, یہ الزام کیوں لگے ہیں, انہوں نے حوالہ دیا ہے ایک صحافی اسد طور کے وی لاگ کا, اور اس وی لاگ میں کہا کہ یہ الزام اگر درست ہے تو ان کی تحقیقات کی جائے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار, ان کے حوالے سے بھی ان پر بھی تحقیقات کی جائے. اور ایک شخص نے ریاست کی ساکھ کو نقصان پہنچایا, اور پوری دنیا میں جو ہے وہ یعنی یہ پتہ چل گیا کہ یک طرفہ فیصلے ہماری کورٹ دی جا رہی ہے, تو ان کے بیٹے, دماد, ساس, یہ سب جو ہے یہ ان چیزوں میں انوالو رہے ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے اسد طور کے وی لاگ میں جو انہوں نے کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ایک ملاقات ہوئی تھی عید سے 1 روز قبل چند صحافیوں کی, اور ان میں وہ صحافی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. ان میں کچھ صدیق جان, احمد عدیل سرفراز اور عابد اندلیب شامل ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کے یوتھیا یوٹیوبرز ہیں یہ پیغام رسانی کا بھی کام کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جی یہ گئے تھے ملنے کے لیے چیف جسٹس سے, اور چیف جسٹس نے ان کو رسائی دی, ملاقات کی ان سے, اور اس ملاقات کے دوران یہ جو موضوع زیر بحث آئے ان میں فوج اور مبینہ طور پر ججوں پر ڈالے جانے والے دباؤ, پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان, ساتھی ججز اور دیگر کے حوالے سے جو مسائل تھے وہ شامل تھے.
اور اس دعوے کے مطابق گفتگو کے دوران چیف جسٹس بندیال سے پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد کے حالات اور ان کے خیال میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں سوال کیے گئے، اور اس پر چیف جسٹس بندیال نے ریمارکس دیے کہ فوج اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئی ہے. یعنی یہ بات چیف جسٹس کے منہ میں ڈالی گئی کہ انہوں نے کہا کہ فوج اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئی ہے، اور عمران خان اتنے بہادر ہیں کہ فوج انہیں کبھی نہیں توڑ سکتی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کو نہیں معلوم کہ وہ کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. تو اسد طور کے مطابق چیف جسٹس بندیال نے تسلیم کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں 7 ججوں کا ایک گروپ بنایا ہے، اور صرف وہ اور ان کا 8 ججوں کا گروپ کام کرنے کو تیار ہے. دیگر تمام جج جو وہ سیاست کر رہے ہیں اور سیاست میں مصروف ہے. ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ جج ہمیں الاؤ نہیں کر رہے کام کرنے کا. چیف جسٹس نے کہا کہ وہ سادہ آدمی ہے اور وہ سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. یہ ججوں کا دوسرا گروہ تھا جو ان کے خلاف سیاست کر رہا تھا. تو ایک لمبی چارج شیٹ ہے جس میں انہوں نے لبے لباب یہ کہ عدلیہ کو فوج کے ناقابل تصور دباؤ کا سامنا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا جو اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ فوج جو ہے وہ سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال کر فیصلے لیتی ہے، ججوں کو ہراساں کیا جاتا ہے. تو اب یہ بات چیف جسٹس امرتا بندیال کے منہ سے کہلوائی گئی ہے کہ ایسا انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تقریباً تمام ججز جسٹس عامر فاروق اور باب طاہر کے علاوہ وہ ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے یہ شکایت کی چیف جسٹس سے کہ فوج ان پر دباؤ ڈال رہی ہے، اور اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ ثابت قدم رہیں اور جھکنے سے انکار کر دیں. پھر انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی اور ان کے خلاف حال ہی میں دائر ریفرنس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور پھر انہوں نے اور بہت سی باتیں کی ہیں. تو ایک لمبی جو چارج شیٹ ہے اس پر پیپل پارٹی کے وزیر اطلاع شرجیل میمن نے پریس کانفرنس کر دی ہے اور کہا کہ جناب ان الزامات کی تحقیقات کی جائے اور کہ یہ الزامات درست ہے نہیں ہے، اور اگر یہ درست ہے تو پھر چیف جسٹس کو اپنے عہدے پر رہنے کا حق نہیں ہے. اور یہ ایک بڑا یعنی پیپل پارٹی پہلی دفعہ ایک اسٹریٹ اوے جو ہے وہ چیف جسٹس امرتا بندیال کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اس لیے کہ اگلے ولاگ میں آپ کو کوئی اور بڑی خبر دینے کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں. ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ. اپنا اور گردن واقع لوگوں کا بہت خیال.